بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا عنوان ہے مقبول گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے مقبول دعاؤں کے ذریعے سے مانگنا۔ مقبول گھڑی افطار کا وقت ہے۔ آدمی جب صبح کو روزہ رکھتا ہے اور شام تک اس کی مشقت، اس کی پیاس، اس کی بھوک بڑھتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور افطار کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ افطاری سے پہلے ہر وہ شخص جو رنج و الم اور غم اور پریشانی میں ہے، وہ آدمی بھی، اور وہ جس کے کاروباری لین میں رکاوٹیں ہیں، اور ایسا آدمی جو ضروریات کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی اپنی ضروریات کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، ان کے لیے ایک دعا ہے جس کو دعائے آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہر روز افطار کے وقت اس دعا کا اہتمام کیجیے، اور بزرگوں کا ایک خاص عمل ہے جس کو وہ ہر روز کرتے ہیں، زبردست عمل ہے وہ، اس کو بھی لازم تھامنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائے آدم کا افطاری کے وقت اہتمام کرنا چاہیے۔ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھیں، بجائے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف توجہ کرنا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی طرف توجہ کریں۔ یاد رکھیے، یہ پروٹوکول کسی وقت کسی کو نہیں ملا جو اللہ پاک نے امت محمد کو افطاری کے وقت میں پروٹوکول مرحمت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح و تحلیل بہت پسند ہے، اور پھر وہ تسبیح و تحلیل جو معصوم فرشتے کہہ رہے ہوں، اور وہ تسبیح و تحلیل کہنے والے جو اللہ کے عرش کو تھامنے والے ہیں، ان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میری تسبیح بند کر دو، میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اس وقت میں اگر یہ دعائیں پڑھی جائیں اور مانگی جائیں، یقیناً قبولیت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی آپ کے ان الفاظ سے یہ دعا جو آپ نے پڑھی ہے، یہ دعا پڑھ کے مجھ سے مانگے گا، میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ اے آدم، تیری اولاد آدم میں سے جتنے لوگ اس دعا پڑھ کر مجھ سے سوال کریں گے، میں ضرور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کروں گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ایک تو وہ دعا، اور دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بزرگوں کا عمل ہے، اولیاء کا عمل ہے، کتب اور ابدال کا عمل ہے، اللہ کے پیارے بندوں کا عمل ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کو ایک غزوے میں نازل فرمایا تھا۔ جب صحابہ کرام نے پڑھا تو کایا پلٹ گئی جنگ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکست کو فتح میں تبدیل فرمایا۔ تو آپ شکست خوردہ ہیں تو اس کو پڑھو، فاتح بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی۔ اس کے لیے میں نے پہلے بھی کچھ وظائف دیے تھے، اس کے حسب اللہ و نعم الوکیل کے، اور اتنی کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پڑھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کو، اس دعا کو کوئی پڑھ کر یہ سمجھے کہ اس سے دعا قبول ہی نہیں ہوتی، فرمایا وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ اتنی تقویت والا عمل ہے۔ اور دعائے آدم، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی واسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وارضنی بقضائک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا جب حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو شرف قبولیت مرحمت فرمایا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے، اور اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ اے آدم، آپ کی اولاد میں سے
جو آدمی بھی غم سے رنجور اور چکنا چور ہوگا، تکلیفوں اور مصائب سے دوچار ہوگا، اور ہر وہ شخص جس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور محتاج رہتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دوں گا۔ غم والے کا غم اور تکلیف دور کر دوں گا۔ جس کی ضروریات بہت ہیں، عیالدار ہے، اس کی دونوں آنکھوں سے ضروریات کو نکال دوں گا۔ یعنی جب ضروریات پوری نہیں ہوتی، بیچارہ ادھر دیکھتا ہے، کہیں دیکھتا ہے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے مالداروں کی طرف رخ کرتا ہے، فقیر ہے بیچارہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا وعدہ ہے اس کی دونوں آنکھوں سے اس کی ضروریات کو نکال لوں گا، یعنی اس کو سیر چشمی حاصل ہو جائے گی، اتنی دے دوں گا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا کسی کو۔ اور ہر وہ شخص آپ کی اولاد میں سے جو تجارت میں ناکام ہے، اس کو اس کی تجارت میں کامیاب کروں گا، جو اس دعا کو پڑھے گا۔ یہ آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ افطار سے پہلے جو دعا مانگیں اس دعا کے اندر اس دعا کو پڑھیں، تو پھر دیکھیے کہ آپ کی کیسے قسمت جاگتی ہے، آپ کا نصیبہ جاگتا ہے۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ معمولات کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ پاک ان معمولات پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔